نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام برادر عزیز پروفیسر جاوید صاحب اور سامعین محترم، گزشتہ قسط میں آپ نے حضور سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے دور کی جنگی مہمات میں سے ایک اہم مہم کا تذکرہ سماعت فرمایا۔ ہم نے غزوہ ہند کے بارے میں گفتگو کی اور آپ نے جانا کہ غزوہ ہند حضور سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے دور اقدس میں ہوگا اور بڑی ہی شاندار فتح مسلمانوں کو نصیب ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کی جنگی مہمات میں ہمیں قسطنطنیہ کی فتح کا ذکر بھی ملتا ہے، اور اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین لشکر اور بہترین سردار قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ قسطنطنیہ استنبول کا پرانا اور تاریخی نام ہے۔ یہ شہر تاریخی حوالوں سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ مسلمانوں کے زیر تسلط آنے سے پہلے رومیوں کا ایک بڑا مرکز تھا، اور قسطنطنیہ کو آپ رومیوں کا ہیڈ کوارٹر بھی کہہ سکتے ہیں۔ قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول، یہ چونکہ ایشیا اور یورپ دونوں کو ملاتا ہے، اس لیے جغرافیائی اعتبار سے بھی بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ اس شہر کو بنو عباس بھی باوجود اس حقیقت کے کہ بنو عباس کے دور میں اسلامی جو سلطنت تھی بے حد وسیع و عریض تھی، اور ساری دنیا میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، لیکن بنو عباس بھی اس شہر کو فتح نہ کر سکے، اور یہ شہر 1453 میں سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں ایک بادشاہ جسے سلطان محمد فاتح کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے عہد میں یہ شہر فتح ہوا، اور اس عظیم فتح کی بدولت اس علاقے میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، اور عیسائیوں اور رومیوں کی صدیوں چلنے والی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ یوں یہ شہر اور یہ سارا ملک تب سے لے کر آج تک مسلمانوں کا ایک انتہائی اہم ملک ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کتنی بڑی ایمپائر تھی، اور دنیا کے کتنے زیادہ ممالک اس خلافت میں شامل تھے، اور یہ ایک دراصل پلیٹ فارم تھا مسلمانوں کے اتحاد کے لیے، اور اس کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہاں تک کہ شیکسپیئر کے ڈراموں میں بھی ترکوں کی جو بہادری ہے اور ترکوں کا جو خوف یورپ میں تھا، برطانیہ میں تھا، اس کا ذکر ملتا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو ان الفاظ کے ساتھ چپ کروایا کرتی تھیں کہ ہش ٹرکس آر کمنگ، یعنی یہ ان کا سب سے بڑا ڈراماٹسٹ بھی اپنے ڈراموں میں یہ فقرہ لکھنے پر مجبور تھا۔ یہ ایک حقیقت تھی
کہ ترکان عثمانی نے پھر اتنی زیادہ فتوحات کی، ترقی کی کہ یہ خلافت عثمانیہ 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی۔ تو انہی کا جو سب سے شاندار دور تھا، یعنی اگر 1300 میں تقریباً ان کا آغاز ہوا تو 1453 میں یہ ان کا دور عروج تھا۔ تو اس دور عروج میں جس بادشاہ نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اس کا نام سلطان محمد فاتح تھا۔ اور دیکھیں نام بھی بہترین ہے۔ تو اس بادشاہ کو جس کا نام محمد تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت اور پذیرائی بخشی کہ ترکان عثمانی میں سے کوئی بھی اس طرح کا بادشاہ پھر دوبارہ نہ آیا، اور قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی خواہش لے کر ہمارے بہت سے قد آور جرنیل اور قد آور شخصیات دنیا سے رخصت ہوئیں، لیکن قسطنطنیہ کی پہلی فتح اللہ تعالیٰ نے سلطان محمد فاتح کے نام لکھی تھی۔ اسی لیے آج تک سلطان محمد کو فاتح کے لقب اور نام سے پکارا جاتا ہے۔ سامعین محترم، قسطنطنیہ کا ماضی، حال اور مستقبل کیا ہے، اس ضمن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جامع اور مفصل حدیث ہے۔ آئیے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جانتے ہیں کہ اس شہر کا مستقبل کیا ہوگا اور یہاں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی، کیونکہ اس کا ماضی تو آپ جان چکے، اس کا حال بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے اس کو فتح کیا گیا، اور آج تک یہ مسلمانوں کا ایک بڑا شہر اور ایک عظیم ملک ہے جس کی دنیا میں بڑی خاص شنوائی اور رسائی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں، چونکہ ہمارا موضوع گفتگو حضور سیدنا امام مہدی علیہ السلام اور آپ کے ظہور سے پہلے اور بعد کے حالات ہیں، تو آئیے جانتے ہیں کہ قسطنطنیہ کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہوگا۔ اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جامع اور مفصل حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں اور اہل روم کے درمیان صلح ہوگی، یہاں تک کہ مسلمان اور رومی مل کر رومیوں کے ایک دشمن سے جنگ کریں گے۔ اس جنگ میں مسلمانوں اور اہل روم کو فتح نصیب ہوگی اور ایک کثیر مال غنیمت ہاتھ آئے گا۔ اس کے بعد اہل روم اور مسلمان مل کر ایک اور دشمن سے جنگ کریں گے جو دراصل مسلمانوں کا دشمن ہوگا۔ اس جنگ میں بھی مسلمانوں اور اہل روم کو فتح نصیب ہوگی اور بڑے پیمانے پر مردوں کو قتل کیا جائے گا اور بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے گا۔ اس جنگ کے اختتام پر اہل روم مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہمیں بھی مال غنیمت ایسے ہی بانٹ کر دو جیسے اس سے پہلی جنگ میں جو ہمارے دشمن کے خلاف لڑی گئی، ہم نے تمہیں مال غنیمت بانٹ کر دیا تھا۔ چنانچہ مسلمان انہیں مال غنیمت دیں گے اور جو غیر مسلم عورتیں اور بچے ہوں گے وہ بھی ان کے حوالے کریں گے۔ اس پر رومی کہیں گے کہ مسلمان عورتیں اور بچے بھی ہمیں آدھے دو۔
اس پر مسلمان ان سے کہیں گے کہ مسلمان عورتیں اور بچے تمہارے حوالے نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ ان کو مال غنیمت کے طور پر تقسیم نہیں کیا جا سکتا، ان کی حیثیت الگ ہے۔ اس پر رومی کہیں گے کہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ چنانچہ یہ روم کا لشکر قسطنطنیہ کے بادشاہ کے پاس جائے گا اور بادشاہ سے کہے گا کہ عربوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، تم ہماری مدد کرو۔ قسطنطنیہ کا بادشاہ ان سے یہ کہے گا کہ میں عربوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ زمانہ دراز تک انہیں ہمارے اوپر غلبہ حاصل رہا ہے۔ پھر رومی شاہ روم کے پاس جا کر اسے ساری بات بتائیں گے۔ روم کا بادشاہ ان کی یہ فریاد سن کر 80 پرچم والا لشکر روانہ کرے گا، اور ہر پرچم کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے۔ انہیں وہ سمندری راستے سے روانہ کرے گا اور ان سے کہے گا کہ جب تم شام کے ساحلوں پر لنگر انداز ہو جاؤ تو کشتیاں جلا دینا تاکہ بے جگری سے لڑ سکو۔ چنانچہ رومی لشکر جب شام کے ساحلوں پر پہنچے گا تو ایسا ہی کرے گا، اور دمشق پر جبل معانق کے علاوہ پورا ملک شام ان کے قبضے میں چلا جائے گا۔ یہ لشکر شام کے تمام علاقوں پر بشمول خشکی کے علاقوں پر اور سمندری علاقوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اس کے بعد یہ لشکر بیت المقدس کا رخ کرے گا اور اس شہر کو ویران کر دے گا۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دمشق میں کتنے مسلمانوں کی گنجائش ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جتنے بھی مسلمان دمشق جائیں گے وہ ان سب کے لیے کافی ہوگا۔ جس طرح رحم مادر میں بچے کی گنجائش ہوتی ہے، اسی طرح گویا اس سے مراد یہ ہے کہ دمشق مسلمانوں کو اس طرح سے پناہ دے گا جیسے ماں بچے کو آغوش میں لیتی ہے۔ اس پر صحابی رسول کہتے ہیں، میں نے عرض کی، یا نبی اللہ، معانق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملک شام میں حمص کی طرف دریا پر واقع ایک پہاڑ ہے، اس دریا کا نام ارنت ہے۔ مسلمانوں کے بچے اور عورتیں جبل معانق پر، جبکہ ان کے مرد دریائے ارنت کے پیچھے ہوں گے۔ وہاں رومیوں کا لشکر مسلمانوں سے صبح اور شام جنگ کرے گا۔ جب
قسطنطنیہ کا بادشاہ یہ صورتحال دیکھے گا تو خشکی کے راستے سے قسطنطنیہ کا بادشاہ 6 لاکھ سپاہی روانہ کرے گا، جبکہ مسلمانوں کی اس موقع پر مدد کے لیے پھر یمن سے 70,000 لوگ آئیں گے۔ یہ وہ موقع ہوگا یعنی جب مسلمان اور ان کے امیر بھی پھر بلاد اسلامیہ کے مختلف علاقوں میں اپنے پیامبر روانہ کریں گے اور ان کی دعوت جہاد پر پھر مختلف علاقوں سے مسلمان مجاہدین بھی نکلیں گے۔ چنانچہ جس طرح آج یمن ایک ہراول دستہ بن کر یہودیوں کے خلاف جہاد میں پوری طرح شریک ہے، اسی طرح مستقبل میں حضور سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل اہل یمن کی طرف سے 70,000 لوگ آئیں گے۔ حدیث مبارکہ کو اب وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اہل یمن ایسے ہوں گے کہ ان کے قلوب اللہ تعالیٰ نے متحد رکھے ہوں گے۔ ان کے ساتھ قبیلہ حمیر کے 40,000 مجاہدین بھی ہوں گے اور یہ سب بیت المقدس پہنچیں گے۔ ان کی رومیوں سے جنگ ہوگی، جنہیں شکست دے کر ایک ایک گروہ کو نکال باہر کریں گے، یہاں تک کہ مسلمان کنسرین آ جائیں گے جہاں ان سے موالی اور ممالک آ ملیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، موالی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے آزاد کردہ غلام جو تم میں سے ہی ہوں گے۔ آپ گزشتہ اقساط میں شروع کی اقساط میں موالی کے حوالے سے تعریف پوری سماعت فرما چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر فارس کی طرف سے لوگ آئیں گے جو عربوں سے کہیں گے کہ آپ لوگ عصبیت کے شکار ہیں، ہم فریقین میں سے کسی ایک کا ساتھ نہیں دیں گے یہاں تک کہ دونوں فریق متحد ہو جائیں۔ چنانچہ ایک روز قبیلہ نزار جنگ کرے گا، ایک روز اہل یمن اور ایک روز موالی، اور یہ لوگ رومیوں کے خلاف جنگ کریں گے یہاں تک کہ ان کو نشیبی علاقوں تک نکال باہر کریں گے۔ مسلمان ایک دریا کے پاس قیام کریں گے جس کو فلاں اور فلاں دریا کہا جاتا ہے، جبکہ مشرکین رکیہ نامی دریا پر اتریں گے، اسی کو دریائے اسود بھی کہا جاتا ہے، یعنی بلیک سی۔ چنانچہ مسلمانوں اور مشرک رومیوں کی آپس میں جنگ ہوگی، اللہ تعالیٰ دونوں لشکروں پر سے نصرت اٹھا لیں گے اور ان دونوں کے دلوں میں صبر ڈال دیں گے۔ جنگ اتنی سخت ہوگی کہ مسلمانوں میں سے 1/3 لوگ شہید ہو جائیں گے، 1/3 تعداد میدان جنگ سے فرار ہو جائے گی، جبکہ 1/3 تعداد باقی رہ جائے گی۔ جو 1/3 لوگ شہید ہوں گے، ان میں سے ایک شہید غزوہ بدر کے 10 شہیدوں کے برابر ہوگا۔
شہدائے بدر میں سے ہر ایک بروز محشر 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، جبکہ اس جنگ میں شہید ہونے والا ہر مجاہد 700 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو لوگ 1/3 کی تعداد میں بھاگ کھڑے ہوں گے وہ پھر 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک گروہ رومیوں سے جا ملے گا اور کہے گا کہ اگر اللہ کو اس دین اسلام کی کوئی ضرورت ہوتی تو وہ ان کی ضرور مدد کرتا۔ یہ رومیوں سے مل جانے والے لوگ قبیلہ تنوخ، طے، صلیح اور ہرا کے قبائل کے مسلمان ہوں گے۔ دوسرا گروہ یہ کہے گا کہ ہمارے لیے ہمارے آباء و اجداد کے مکانات ہی بہترین جائے پناہ ہیں، جہاں رومی ہرگز نہیں پہنچ سکتے، اس لیے ہم کو وہیں چلے جانا چاہیے۔ یہ اعراب اور بدو ہوں گے۔ تیسرا گروہ یہ کہے گا کہ ہر چیز پر اس کے نام کا اثر ہوتا ہے، چنانچہ ملک شام پورے کا پورا شوم اور نحوست والا علاقہ ہے، اس لیے ہمیں عراق، یمن اور حجاز میں چلے جانا چاہیے، جہاں ہمیں رومیوں کا کوئی خوف نہ رہے گا۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ باقی رہ جائیں گے، یہ 1/3 لوگ ایک دوسرے کے پاس جا کر یہ کہیں گے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، قومی اور قبائلی عصبیت چھوڑ کر متحد ہو جاؤ اور متحد ہو کر اپنے دشمنوں سے لڑو، اس لیے کہ جب تک تمہارے اندر عصبیت رہے گی تمہاری نصرت نہ کی جائے گی۔ چنانچہ یہ سارے مسلمان اکٹھے ہو کر نکلیں گے اور ایک دوسرے سے یہ عہد کریں گے کہ جنگ کریں تاکہ اپنے شہید ہونے والے بھائیوں کے ساتھ ہم بھی جا ملیں۔ جب رومی اپنی طرف آنے والے مسلمانوں اور مارے جانے والوں کو دیکھیں گے، نیز مسلمانوں کی قلت تعداد کو دیکھیں گے، تو ایک رومی دونوں لشکروں کے درمیان آئے گا، اس کے ہاتھ میں ایک پرچم ہوگا اور اس کے اوپر صلیب کا نشان ہوگا۔ وہ کھڑا ہو کر با آواز بلند کہے گا، صلیب غالب آ گئی، صلیب غالب آ گئی۔ اس کے بعد ایک مسلمان دونوں صفوں کے درمیان یا لشکروں کے درمیان کھڑا ہوگا، اس کے ہاتھ میں بھی ایک پرچم ہوگا، وہ بآواز بلند کہے گا، نہیں بلکہ اللہ کے حامی غالب آ گئے، اللہ کے حامی غالب آ گئے اور اس کے ولی غالب آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کافروں پر ان کے صلیب غالب آ گئی کہنے کی وجہ سے ناراض ہو جائے گا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دے گا کہ اے جبرائیل میرے بندوں کی مدد کرو۔ چنانچہ وہ 1,00,000 فرشتوں کو لے کر اتریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میکائیل علیہ السلام کو بھی حکم ہوگا تو وہ 2,00,000 فرشتوں کو لے کر نازل ہوں گے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا تو وہ 3,00,000 فرشتوں کو لے کر نازل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر
اپنی نصرت اور کفار پر اپنی ناراضگی مسلط کر دے گا، چنانچہ رومی مارے جائیں گے اور شکست کھائیں گے، پھر مسلمان روم جائیں گے۔